میں ہم جائیں گے، مقررین کی تقریر کا ٹائم خراب جب تک نہیں کریں گے ہماری شاعری نکلے گی نہیں۔ اب ان کو کھڑا کیجئے 10 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ سبحان اللہ۔ ایک تو ایک شعر کو 9 بار 10 بار اللہ کی بنا، 9 بار 10 بار گلا میں ہاتھ دے دے کے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ارے ہماری محفل میں، ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر کو، پروفیسر کو، انجینئر کو، بڑے کاروباری کو، روزگار والوں کو دیکھتے ہیں یہ لوگ، رہتے ہیں یہ لوگ، یہ ہاتھ اتنا اٹھواتا ہے۔ ایک ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہو، پروفیسر سامنے بیٹھا ہو، جو ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتا ہو، اب اس پروفیسر کو آپ کہو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، وہ اپنی توہین سمجھائے کہ نہیں سمجھے گا؟ بدتمیزی کرتے ہیں، اتنا ہاتھ کیوں اٹھواتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کمر ہلاؤ، جیسے اپنے ہلاتا ویسے تم بھی ہلاؤ۔ خدا کا کرم ہے کہ ابھی ہاتھیں اٹھواتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ان لوگوں کو سزا نہیں دیا نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو پاؤں اٹھانے کے لیے کہے۔ آپ لوگ بھی گنہگار ہیں، خالی وہی نہیں ہے، عوام کی غلطی۔ جو شاعر ایسا کرتا ہے اس شاعر کو 1 روپیہ دینا بند کر دیجیے آپ، دیکھیے مزاج ہریا جائے گا بیچارے، سیدھا ہو جائے گا، ہاتھ اٹھانے کا بندے کر دے گا۔ آپ لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ ایسے شاعروں کو ہدایت دیں۔ ہدایت کیا؟ آپ لڑیں نہیں اس سے، لڑائی مت کیجیے ان سے، نہ آ کیجیے نہ او کیجیے، نہ 1 روپیہ نکالیے، بس چپ چاپ بیٹھے رہیے۔ دیکھیے بیچارے کی گاڑی 5 منٹ میں فیل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو آپ لوگ بھی تو کچھ کام کیجیے کہ خالی ہم ہی لوگ ان لوگوں کی مخالفت لیں۔ ابھی بولتے ہیں کل ہو کے میٹنگ کرے گا، یہ سب مولانا کو بلانا، وہ جنکپور والے کو مت بلانا، اور حضرت کا چوچا شریف والے کو مت بولانا۔ ان لوگوں نے بڑی کھنچائی کر دیا ہم لوگوں کی۔ آپ لوگ بھی کہیے گا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلیے چلیے آپ کی بات۔ آپ لوگ بھی کم گنہگار نہیں ہے، بڑھاوا آپ نے دیا ہے۔ جتنا زیادہ جو بدماشی کرتا ہے اسٹیج پر، اتنے زیادہ نذرانہ آپ ان کو پیش کرتے ہو، اچھل اچھل کے نعرہ لگاتے ہو، ٹائم برباد یہ کرتے ہیں، پیغام قوم کے پاس نہیں جاتا۔ ارے بھائی تقریر اصل چیز ہے، نعت خوانی تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی تقریر سن کے ذرا تھک جائے، ذہنی طور پر اس کے اندر تھکن پیدا ہو جائے، تو نعت پاک مصطفیٰ کے 2-3 شعر سنایا جائے، روح میں تازگی آ جائے۔ اس لیے جیسے کھانا بناتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں نا تو چٹنی تھوڑی سی رکھتے ہیں نا تاکہ دیگر سبزیوں میں ٹیسٹ آ جائے، کھانا 2 لقمے زیادہ کھا لیں، تو چٹنی کو اگر بنا دیجیے گا، سبزی تو ہوگا، اسی کو اصل کھانا بنا دیجیے گا۔ انگریز وہ کام چل رہا تھا روڈ میں، راج مارگ کا، انگریز تھا اس میں آیا ہوا، مزدوروں کا جب ناشتہ آیا تو موٹی موٹی روٹیاں پہلے ہوتی تھی، موٹی موٹی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ہاتھ پہ رکھ کے مزدور کھاتے تھے، چٹنی بیچ میں ہوتی تھی، پلیٹ بھی نہیں ہوتی تھی اس ٹائم میں، ہاتھ پہ رکھ لیا موٹی روٹی اور چٹنی بیچ میں کھاتے تھے بیچارے۔ انگریز نے دیکھا تو اس نے سمجھا وہ پلیٹ ہے اور یہ اصل کھانا ہے۔ کس کو پلیٹ سمجھا؟ روٹی کو پلیٹ سمجھا، اور وہ چٹنی کو اصل کیا سمجھا؟ کھانا سمجھا۔ تو وہ کوئی مزدور کہیں نکلا کسی کام سے، تو اس کے حصے کی وہ روٹی اپنے پاس لے لیا، سوچا یہ پلیٹ کا کھانا میں ہی کھا لیتا ہوں، تو پلیٹ چھوڑ دیا اپنی سمجھ سے، جو پلیٹ سمجھ رہا تھا پلیٹ چھوڑ دیا، یعنی مطلب روٹی چھوڑ دیا، چٹنی کھا گیا، وہ اصل کھانا سمجھا۔ اب اس کے بعد جو اس کا حال ہوا وہ اللہ کی پناہ، سمجھ گئے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ کر خالی چٹنی کے پیچھے پڑو گے تو وہی حال آپ کا۔ اس لیے جب بھی آپ جلسہ کریں، اول تو میں کہوں گا جلسہ مت کریے، کوئی اچھے خطیب کو سال میں 2 بار 1 بار بلا کر کے 5-10,000 20,000 خرچہ کر کے اچھے خطیب کو بلائیے، پورے گاؤں والے مل کے کیجئے، 2 گھنٹہ اچھے انداز میں تقریر سنیے، ماشاءاللہ روح گدگد ہو جائے گا، خرچہ بھی کم ہوگا۔ میلاد کی محفل کیجیے، میلاد کی محفل کیجیے، پورے گاؤں والے مل کے کیجیے، ایک اچھا خطیب کو بلائیے، 2 گھنٹہ سنیے، رات میں آرام بھی کیجیے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھیے، اور دن کو کاروبار میں بھی نکل جائے۔ یہ جو جلسہ کرتے ہیں نا، اس کا رواج ختم کیجیے، یہ جلسہ مت کیجیے، پیسوں کی بربادی ہے، نیند برباد ہوئی، کاروبار برباد ہوا، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، انہوں نے اتنا کھا لیا، انہوں نے اتنا کھا لیا، یہ سارے سلسلے بنتے ہیں۔ اس لیے جلسہ مت کیجیے، اور اگر جلسہ کرنا ہی ہو تو بھائی خطیبوں کو پہلے بلا لو،
سب سے بہتر ہے کہ جلسہ مت کیجیے، بس مقرر کو کسی ایک خطیب کو بلا کر کے آپ پروگرام سنیے، میلاد شریف کیجیے، ماشاءاللہ اس میں تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے۔